نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیع المذنبین۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس مالک نے آپ کو اور مجھے ہم سب کو رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ حضرات ذی وقار، آج ملک پاکستان جس حالات سے گزر رہا ہے وہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ امت مسلمہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہو چکی ہے، تو کرونا وائرس کی وبا بھی ہم پہ آزمائش کی صورت میں یا عذاب کی صورت میں جاری ہے۔ تو اس حوالہ سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس کرونا کی وبا سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو آئیے خالق کائنات کا قرآن پڑھیں۔ تو رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا لوگو جب اپنی جانوں پہ ظلم کرو۔ مولا پھر کیا کریں؟ جانوں پہ ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جب گناہ کبیرہ کر لیں، ان الشرک لظلم عظیم، جب گناہ کبیرہ کر لیں، شرک جیسی لعنت کو اپنا مقدر بنا لیں، تو اس وقت میرے رب العالمین نے ہمیں حکم دیا، فرمایا انفسہم جاؤک، تو پھر در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ تبیان القرآن شریف کا حوالہ موجود، تفسیر مظہری موجود، تفسیر ابن کثیر موجود، تفسیر صراط الجنان موجود، تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اس کے بعد حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن شریف میں لکھا۔ تبیان القرآن شریف میں مولانا غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا جاؤک، جب اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا واضح معلوم اور ہمیں اس بات کی واضح تاکید نظر آتی ہے، جب بھی کسی پہ مشکل پیش آئے تو وہ در مصطفیٰ پہ آ جاتا تھا، در مصطفیٰ پہ جھک جاتا تھا۔ آئیے اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، وہ وقت ماضی کا وقت ابھی بھولا نہیں جب سلطان شمس الدین التمش دلی کا بادشاہ تھا، تو اس کے علاقے میں جب قحط آیا، جیسے ہمارے حکمران کبھی یورپ کی طرف اپنا منہ، کبھی انڈیا کی طرف اپنا منہ، کبھی کسی ممالک کی طرف بھیک مانگنے کے لیے نظر آتے ہیں، سلطان شمس الدین التمش وہ عاشق رسول جس کا نبی پاک کے ذکر میں گزرتی ہے، جس کی شام نبی پاک کے دیوانوں کی طرح ذکر کرتے ہوئے نظر آتی ہے، سلطان شمس الدین التمش دلی کے بادشاہ نے اپنا چہرہ مدینہ المنورہ کی پیاری گلیوں کی طرف کیا، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر آپ کے ہوتے ہوئے میرے علاقے میں قحط پڑ گیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ لوگ مجھے کہیں گے یہ ہے نبی کا دیوانہ، یہ ہے حضور سے پیار کرنے والا، یہ ہے نبی پاک کا عاشق۔ آقا میں مجبور ہوں، میں لاچار ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ تو عرض کرتے ہیں قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا۔ کبھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را، یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جب سلطان شمس الدین التمش دلی کے بادشاہ نے مدینہ المنورہ میں روضہ رسول میں نبی مکرم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا، تو وہ آواز دور نہیں تھی کہ میرے آقا و مولا نبی مکرم اپنے گھوڑے پہ تشریف لائے۔ دلی میں میرے آقا کے گھوڑے نے اپنا سنب لگایا، سنب لگانے کے بعد ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا جس سے دلی کا قحط دور ہو گیا۔
دلی کی پریشانیاں دور ہو گئی تو میرے مرشد گرامی حضور جال امت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں دلی میں گیا تو میں نے وہ حوض شمسی خود دیکھا، وہاں آج بھی پانی کے چشمے جاری ہیں۔ تو حضرات جی وقار آج ہم کو دوبارہ در مصطفیٰ پہ جھکنا ہوگا، اپنی تعلیمات امت مصطفی کی بارگاہ میں بتانی ہوگی۔ جتنی دیر تک ہم اپنا رخ گنبد خضرا کے مکین کی طرف نہیں کریں گے تو ہمیں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے رب نے فرمایا لوگوں جب اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، فاستغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو، واستغفر لہم الرسول، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم فرمائیں، نگاہ الفت فرمائیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ کریم آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے میں بانگ دہر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کو کہانی یاد رہی، ہم اپنا افسانہ بھول گئے۔ دوستو رمضان المبارک کی پیاری پیاری گھڑیوں میں آج بھی ہم نبی پاک کی ذات سے اپنا تعلقات مضبوط بنائیں، استوار کریں، تاکہ اللہ کریم ہمیں اس بیماری سے اس وبا سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔